جو ہماری حفاظت پہ پولیس اہلکار تعینات ہیں، پاک پروردگار ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اجازت جناب بات شروع کیجیے۔ صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرار، ستوں کی دستہ سے آگے تقریباً 17 کلومیٹر وہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوں اور بڑا ہی تیز آ رہا ہوں، کیونکہ وہاں میں نے پڑھنا تھا 8 سے 9، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہاں کے سادات کی دعا کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو لوگ یہاں پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اینڈ پہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ پہلے پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو مجمع ہمارا منتشر ہو جاتا ہے، تو یہ یہاں کے سادات کی دعائیں ہیں کہ مجھے لوگ یہاں پہ پسند کرتے ہیں۔ تو وہاں سے بہت لیٹ ہو گیا، مجھے اینڈ پہ پڑھنا پڑ گیا۔ میں نے ان کے کافی منتیں ترلے کیے کہ نہیں بھائی میں آگے لیٹ ہو جاؤں گا، تو میرے وہ تو کافی لیٹ ہو چکا ہوں، یہاں بھی لیٹ ہو گیا ہوں، اب آگے بھی لیٹ ہو چکا ہوں۔ تو میں نے ان سے کافی کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جی، آپ نے ہی پڑھنا ہے اور برآمدگیاں بھی آپ نے ہی کروانی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا کے ساتھ میں وہاں پہ پڑھوں گا۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا جی چاہے کہ میں کچھ کہوں۔ اجازت جناب بات شروع کی جائے۔ صاحبان عقل و فہم، متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرار، سورہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، جس میں خداوند متعال کا ارشاد عالیہ ہو رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب میں نے پہلا جملہ کہہ کے ترجمہ ہی ایسا کرنا ہے، تو میں آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کہ یہ چہرے ہی ہیں یا گلاب کے پھول بن چکے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور شیعو سنیو، یہ میرا تھوڑا احسان ہے کہ محبوب محمد میرا تھا، ہم نے تمہیں دے دیا۔ کیا کہنے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو عزت علی کے لیے برہم ہو رہے ہیں۔ حیدری ساؤنڈ نہیں مزہ دے رہا۔ محبوب محمد میرا تھا، ہم نے تمہیں دے دیا۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، آج میں کچھ پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اگر ساؤنڈ میں اور آپ نے تھوڑا سا ساتھ دیا تھا، کیونکہ گلا میرا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، کہ میں آج مٹھا مٹھے چلنا ہے، لیکن جملے میرے کو پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کی لین جانا ہے شیعہ کی مجلس سے، یہ تو علی علی کر کے چلے جاتے ہیں، اللہ کا تو ذکر ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، تاکہ شیعہ سنی میں نفرت پیدا ہو جائے، شیعہ سنی میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں، جو کل بھی اکٹھے تھے، آج بھی اکٹھے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو سنی ہیں وہ رونے کو عبادت سمجھتے ہیں، شیعہ جو ہیں یہ ماتم کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ کب کہتے ہیں کہ سارے ماتم کرو، جب تک سمجھ میں نہ آئے نہ کرو، جب تک سمجھ میں نہ آئے۔ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ شیعوں کی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو برائے نام سے ہوتا ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، ہمارا حوصلہ دیکھ، توجہ ہاتھ میں طرف، ہمارا حوصلہ دیکھ، اگر تیرے پاس ایک علی ہوتا تو میں دیکھتا تو اللہ کو کیسے اللہ مانتا ہے۔ حوصلہ دیکھ، ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی علی کو کرتے ہیں۔ کیا کہنے چاہ رہے ہیں، کیا کہنے ان ہاتھوں کے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ حیدری ڈبل بات بند کر، ہمارے پاس 14 علی ہیں، سجدہ پھر بھی جلی کو کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ہم کہیں نا کہ 14 محمد، اگر بات تھوڑی سی مشکل ہو جائے تو میرا ساتھ دیں گے؟ 14 محمد تو مومن پریشان نہیں ہوتے، ڈسٹرب نہیں ہوتے، کیونکہ اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد۔ جب ہم کہتے ہیں نا 14 محمد تو مومن ڈسٹرب نہیں ہوتے، جب ہم کہتے ہیں نا 14 علی تو مومن پریشان ہو جاتے ہیں۔ 14 علی، ارے میرے بھائی یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، سورہ سواد، سورہ نمبر 38، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے
کالا یا ابلیس ہو. اب اس بندے کی اماں کو سلام ہے جو ترجمہ سمجھ کے بولے. کالا یا ابلیس ہو ماں مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدیا. وہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کہا تم کیا کہنے کیا کہنے جی ہیں آپ جی ہیں. وہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یعنی میں ابھی رکا ہوں, میں سمجھانے لگا ہوں کہ محمد کب ہوتے ہیں اور علی کب ہوتے ہیں, اس لیے میں رکا ہوا ہوں, میں نے ٹرن لیا ہے. وہ تو اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے اپنی قدرت کاملہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرتا, وہ تو نے غرور کیا ہے. ام کنت من العالین, عالین علی کی جمع ہے, علی ایک ہو تو علی, زیادہ ہو تو عالین. وہ تو نے غرور کیا ہے. استکبرتا, وہ تو نے غرور کیا ہے. ام کنت من العالین, یا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے تو نے غرور کیا ہے. کیا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں. تو نے غرور کیا ہے یا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں. جب تک پورے مجمع کی توجہ نہیں ہو جاتی میں جملہ دہراتا رہوں گا. اور تو نے غرور کیا ہے یا تو اس جماعت میں ہے جہاں سارے ہی علی رہتے ہیں. کوئی بولے نہ بولے ترلا یہ سمجھ آئے تو آپ کی آواز ممبر تک آنی چاہیے. تو پتہ چلا یہ 14 فرش پہ ہو تو محمد ہوتے ہیں, عرش پہ ہو تو علی ہوتے ہیں. مل کے علی حق علی حق آپ کیا کہیں بڑا اچھا سن رہے ہیں, خدا کی قسم میری توقع سے زیادہ بہتر سن رہے ہیں. ایک اور بات ہو جائے, علم الکلام کی تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میٹھی ترین بات ہے, ضروری ہے, سنیے. پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی بھی اتنا کھل ڈل کے اللہ پہ نہیں بولا جتنا علی بولا ہے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک, ایون جہاں تک محمد مصطفیٰ بھی اتنا اللہ پہ نہیں بولے جتنا علی بولا ہے. خدا کی قسم اتنا بڑا جملہ ہے, ساری رات کا نشہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو ولایت کا. یعنی اللہ سے, یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر محمد تک کوئی نبی اتنا اللہ پہ نہیں بولا جتنا میرا مولا علی بولا ہے. اب آپ کو حق بنتا ہے, میرا گریبان پکڑ کے پوچھو اسد عباس, اگر سارے نبی 1.25 لاکھ نبی اللہ پہ نہیں بولے علی کیوں بولا ہے؟ تو عزیزان محترم اللہ پہ بولنا علی ہی کو چاہیے تھا, اس لیے کہ اللہ ہونے کا شبہ کسی اور پر نہیں مانا, علی ہوا ہے. صدقے صدقے کیا کہیں, کیا بات اللہ ہونے کا شبہ کسی اور پہ نہیں ہوا, مولا علی پہ ہوا. اس کا مطلب کہ علی میدان ہو یا منبر اللہ پہ بولا. اور بڑی چھلانگ لگائی شاہ جی, بڑی چھلانگ لگائی لوگوں نے, کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اور آپ نے بڑے ہی جو ہے وہ بہت سے ذاکروں اور خطیبوں سے سنا ہوگا کہ اللہ نے جناب مریم سے کہا نکل جا, یہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور علی کی اماں کو اللہ نے کہا آ جا پاویں کاندھ ٹوٹے بنا ہی تیرے لیے ہے. کیا کہیں, آ جا بنا ہی تیرے لیے. آج مومنوں آپ کا امتحان ہے, بزرگوں کا نہیں, نوجوانوں کا. میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ واقعی جوش پہ بولتے ہیں یا کوئی بات ہو تو بولتے ہیں, کیونکہ آج میں نے تھوڑا سا باتیں میرے پاس وزنی ہیں, لہجہ تھوڑا سا نیچے رکھوں گا, پھر میں چیک کروں گا. عزیزان محترم, پوری کائنات میں دیکھیں 2 ہیں, بڑوں کو میں سبق سنانے آیا ہوں, جو بچے بیٹھے ہیں آپ غور کیجیے گا, آپ کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں 2 نبی ایسے ہیں جسے لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. ایک آپ جانتے ہیں عیسیٰ کو کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے, اور دوسرا نبی ہے عزیر, جس کو لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. سورہ بقرہ میں
259 آیت کا نشان ہے, پڑھ لیجئے گا جا کے. انہوں نے کہا, اللہ نے کہا کہ ایک نبی تھا, غور کیجئے گا, ایک نبی تھا جو گدھے کے اوپر سوار تھا. پریشان کی ہو گئے ہو, نبی جڑے ہوندے نا کدی کدی گدھے دے اوپر بھی بیٹھ جاندے نے. گدھے کے اوپر سوار تھا اور وہ جا رہا تھا ایک ایسی بستی کے قریب. آپ کو ایڈریس بتا دوں, اگر آپ سیون شریف گئے ہیں تو دربار کے ایک طرف ایک قلعہ ہے جو الٹا ہوا ہے. آپ نے جو ہے وہ ایڈریس سن لیا. اب دیکھیں, وہ ایک ایسی بستی کے قریب سے جا رہا تھا جڑی پٹھی ہوئی سی, چھتاں تھلے تے نہیں اتے. وہ وہاں سے گزرتے ہوئے کہہ رہا تھا, یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا, تو ان کو کیسے زندہ کرے گا, تو ان کو کیسے زندہ کرے گا. تو قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے, اللہ نے فوراً اسی وقت اوتھے ہی 100 سال کے لیے موت دے دی. اس کا مطلب نبی بھی اور اس کا گدھا بھی وہیں پر مرے پڑے رہے, یعنی ایک ہی قبر میں ایک ہی جگہ پر نبی اور گدھا رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے بلایا, نبی تھا, گدھا تھا, تو پتہ چلا ایک ساتھ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اللہ بلاتا ہے پاک کرتا ہے, پلید اٹھتا ہے. کیا کہنے نعتوں کے, کیا کہنے آپ کے. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی, میں تھوڑا سا ٹرن اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ بات گہری ہے, اس لیے مثالوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ پہ بولا ہے, کیونکہ اللہ ہونے کا شبہ کسی اور پہ نہیں, مولا علی پہ ہوا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, کچھ بندوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, کچھ بندوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یعنی عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور ادھر نصیری کیا کہتے ہیں, علی ہی اللہ ہے, علی ہی اللہ ہے, علی ہی اللہ ہے, علی ہی اللہ ہے. یعنی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, اللہ نہیں کہا. عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, اللہ نہیں کہا. علی کو نصیریوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. اسی لیے اللہ نے علی کو اپنے گھر کی دیوار پھاڑ کے سینٹر میں بھیجا اور کائنات کو بتا دیا کہ جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے, جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو بھیجے حیدری, جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے, جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا, یا علی میں نے تجھے اپنی معرفت کے لیے اپنے گھر کے سینٹر میں, جوف کعبہ, سینٹر آف دا کعبہ میں بھیجا تاکہ کائنات کو پتا چلے جو بھیجے وہ اللہ ہوتا ہے, جو آئے وہ اللہ نہیں ہوتا. پھر یا علی تجھے میں نے محمد کے ہاتھوں پہ رکھا, محمد کی زبان کو تیرے منہ میں رکھا, تجھے لسان اللہ بنا دیا. آج سے تیرا میرا یہ وعدہ ہو گیا. یا اللہ کون سا وعدہ, اور وہ وعدہ یہ ہے, اللہ کہتا ہے آج سے پوری نہج البلاغہ میں تو بتائے گا جلی کیا ہے, پورے قرآن میں بتاؤں گا علی کیا ہے. حیدری پورے قرآن کیا کہنے آپ کی سماعت, آپ پوری نہج البلاغہ میں تو بتائے گا جلی کیا ہے. پورے قرآن میں بتاؤں گا جی. ایک مثال سنیے, ایک پرانا سا قبرستان ہے, مولا علی جا رہے ہیں, 7 جناب قمبر ہیں. انہوں نے دیکھا کہ مولا علی قبر کے پاس گئے, دوش سے ابا کو اتارا, مصلی بنایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا مانگی اور کہا قم بِإِذْنِ اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے. ایک نوجوان اس قبر سے باہر آ گیا. مولا علی تھوڑا سا آگے بڑھے, دوسری قبر کے پاس گئے, پھر نہ نماز پڑھی نہ دعا مانگی, ٹھوکر مار کے کہا قم بِإِذْنِ, اٹھ میرے حکم سے. ادھر سے بھی بندہ باہر آ گیا. اب جناب قمبر حیران ہیں, پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. پوچھا مولا آپ نے پہلے نماز پڑھی, دعا مانگی, پھر کہا قم بِإِذْنِ اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, یہاں آ کر نہ نماز پڑھی نہ دعا مانگی اور ڈائریکٹ کہہ دیا قم بِإِذْنِ, اٹھ میرے حکم سے. مولا علی مسکرا کے کہتے ہیں حکم جلی کا ہو یا علی کا کوئی فرق نہیں, دراصل ہم اللہ منوانے آئے ہیں, اللہ بننے نہیں آئے. کیا کہنے ان ہاتھوں کے, اللہ جانے کون سمجھا ہے میری باتوں کو.
بڑی گہری باتیں کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دراصل ہم اللہ منوانے ہیں, اللہ بننے. اب جو بندہ توحید کی مجلس میں ہے وہ اسے میرا جملہ سمجھ آ جائے گا. یعنی ممبر ہو یا میدان, علی بولے. اور آپ نے بڑے خطیبوں سے سنا ہوگا کہ علی میدان میں گئے اور جا کر نکلو باہر. خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے. جیسے کائنات میں سب سے زیادہ بہادر علی ہے, ویسے ہی سب سے زیادہ شریف بھی علی ہے. مولا علی میدان میں جاتے تھے, اور تو لڑن آیا ہے, آہو. سرکار فرماتے تھے وہ چھوڑ لڑائی, کلمہ پڑھ لیں تے آپ وہ ایک کے. خدا کی قسم جو بندہ محض ہے مجلس میں اسے اسد آواز کا جملہ سمجھ آ جائے گا. یعنی وہ کہتا ہے میں لڑنے آیا ہوں, میں لڑنے آیا ہوں. یعنی مولا علی کو کہتا ہے میں لڑنے آیا ہوں. وہ کہتا ہے میں لڑنے آیا ہوں. مولا مسکرا کے کہتے ہیں تو لڑنے آیا ہے, ابو طالب کا بیٹا تو پڑھانے آیا ہے نا. یعنی ابو طالب, یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی اتنا کھل ڈھل کے اللہ پہ نہیں بولا جتنا مولا علی بولا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ مولا ممبر پہ تھے تو جو ہاتھ میری طرف رہیں, کیونکہ اس سے بڑا جملہ دینے لگا ہوں. مولا علی ممبر پہ تھے, کہہ رہے تھے سلونی قبلن تفقدونی. ایک بندہ آیا, کہتا ہے یا علی آپ کب سے ہیں, یا علی آپ کب سے ہیں. فرمایا کب جب تب تینوں نہ تھے ہم تھے. کب جب تب تینوں نہ تھے ہم تھے. عرش نہ تھا ہم تھے, فرش نہ تھا ہم تھے, زمین نہ تھی ہم تھے, آسمان نہ تھا ہم تھے, ستارے نہ تھے ہم تھے, سیارے نہ تھے ہم تھے, شمس نہ تھا ہم تھے, قمر نہ تھا ہم تھے, تورات نہ تھی ہم تھے, زبور نہ تھا ہم تھے, انجیل نہ تھی ہم تھی. اور قرآن کی قسمیں قرآن بھی نہ تھا ہم تھے, قرآن بھی نہ تھا ہم تھے, جبرائیل نہ تھا ہم تھے, میکائیل نہ تھا ہم تھے, اسرافیل نہ تھا ہم تھے. مطلب فرماتے کچھ بھی نہ تھا ہم تھے. آگے بد کے سائل کہتا ہے یا علی جب کچھ بھی نہ تھا اور آپ تھے پھر آپ رہتے کہاں تھے. فرمایا وہیں جہاں وہ رہتا تھا. کیا کہنے یہاں تو وہیں وہیں جہاں وہ رہتا تھا. پھر پوچھا یا علی پھر کیا ہوا. کہا پھر اس نے کہا اے 14 میرے لیے کیا کرو گے. فرماتے ہیں کہ یا اللہ کیا ہمارے بعد مخلوق بنے گی, آوازیں بنے گی, اور وہ آپ کا صدقہ بنے گی, اور قیامت تک مخلوق آتی رہے گی. معصوم فرماتے ہیں پھر ہم نے کہا پھر کوئی ایسا کام دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو. پھر کوئی ایسا کام دے جو کسی اور کے بس میں نہ ہو. آواز توحید آئی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پہچانا جاؤں, مجھے جانتا کوئی نہیں, مجھے پہچانتا کوئی نہیں. میں چاہتا ہوں میری معرفت ہو جائے. کنت کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا ہوں. میں چاہتا ہوں میری معرفت ہو جائے, لوگ مجھے جاننا شروع ہو جائے, میری پہچان ہو جائے. تو عجب نہیں. معصوم فرماتے ہیں ہم نے کہا پھر ہم ایسے بن کے رہیں گے جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا. کیا کہنے مولانا, ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا, جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا, جو ہمیں دیکھے گا اسے نظر تو آئے گا. اور اگر تیرے در سے کوئی خالی جانے کا شکوہ کرے گا ہم ایسی انداز میں اسے زکات دیں گے کہ تو قرآن میں کہتا ہوا دکھائی دے گا عرش پہ اللہ مولا ہے, فرش پہ علی مولا ہے. عرش پہ اللہ مولا ہے, فرش پہ علی مولا ہے. چاری اگر اجازت ہو 2 جملے کہہ کے تو میں اجازت دوں گی کہ میں نے آگے بھی پہنچنا ہے. عزیزان محترم, اللہ ایسا قادر ہے کہ جو کام وہ پانی سے لے سکتا ہے وہی کام آگ سے لے سکتا ہے. دیکھیے آگ اور پانی ضد ہے نا, تضاد ہے. مثال دیتا ہوں, ایک انسان یا مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے. یعنی عورت اور مرد ایک ساتھ ایک ہی انسان نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ہی انسان ہو تو مرد بھی ہو گئے تو بی بھی, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں تب ہو سکتا ہے زبان پیچھے حسن کی ہو.
کب ہو سکتا ہے؟ زبان پیچھے حسن کی ہو. یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ ایسا قادر ہے کہ جو کام وہ آگ سے لے سکتا ہے وہی کام وہ پانی سے لے سکتا ہے. مثال عرض کر دیتا ہوں کہ موسیٰ ہے اپنی قوم کے ساتھ فرعون کو جنگل سے نکل کر جا رہا تھا, آگے دریا تھا, آگے پانی ہے, وہ بھی موت, پیچھے فرعون ہے, وہ بھی موت. پھر کہتا ہے یا اللہ اب میں کیا کروں, یا اللہ اب میں کیا کروں. آواز توحید آئی, پریشان نہ ہونا. اب میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ آگ اور پانی سے ایک ہی کام کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کی آواز آئی, موسیٰ پریشان نہ ہو. اللہ نے پانی کو حکم دے دیا کہ اے پانی آج موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت, دشمنوں کو چھوڑنا مت. یہی اللہ قیامت والے دن دوزخ کی آگ سے کہے گا, اے آگ خبردار, آج علی والوں کو چھیڑنا مت, دشمن علی کو چھوڑنا مت. بولو بولو علی لال کلندر.